رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو أن يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء أو يجتحبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه عن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے یا صرف ایک پاؤں میں جوتی پہن کر چلے۔ اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی صرف ایک چادر اپنے اوپر لپیٹ کر ہر طرف سے بند ہو جائے یا ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے، اس طرح کہ اس کا سطر کھلا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بے پردہ اور بے ڈھنگے لباس کی ممانعت فرمائی ہے کہ ایک تو یہ فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا بری بات ہے، جیسے عام طور پہ کانٹا سیدھے ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ کانٹا بائیں ہاتھ میں پکڑے اور سیدھے ہاتھ سے کھائے۔ کھانا سیدھے ہاتھ سے چاہیے، نہ کہ الٹے ہاتھ سے، نہ یہ کہ پینا ہو یا کھانا ہو وہ سیدھے ہاتھ سے ہو۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ مسلمان سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے پہنتے ہیں پیتے ہیں، اور اگر کوئی چیز پہننی ہو تو پہلے سیدھا پاؤں جوتے میں رکھتے ہیں اور پہلے قمیض سیدھے ہاتھ میں اور بازوں میں ڈالتے ہیں اور پہلے سلوار سیدھی ٹانگ میں اس کو پہنتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ مسلمان سیدھے ہاتھ سے یہ کام کرتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا، اور اسی طرح بے ڈھنگے لباس سے بھی ممانعت فرمائی۔ ایک جوتا پہن کے چل رہا ہے، ایک چادر ایسی پہنی ہوئی کہ پورا اسی کے اندر لپٹا ہوا ہے، اس سے منع فرمایا۔ یا یہ ہے کہ اس انداز سے بیٹھا ہے کہ ایک چادر میں کہ اس کی سطر کھل رہی ہے، سطر کھل رہی ہے، اور شرمگاہ جسے کہیں کہ اس پہ پردہ نہیں ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ایک دن میری بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور باریک کپڑے پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر تشریف لائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی وہ میری بہن ہیں، وہ آئیں اور ان کے جسم پہ جو کپڑا تھا وہ انتہائی باریک تھا۔ آپ نے اپنا منہ پھیر لیا اور کہا اسماء، عورت جب بالغ کو پہنچ جائے اور بلوغت کو ہو جائے تو پھر اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے کے اور سوائے ہاتھ کے۔ جب تک پردہ نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تم بڑی ہو گئی ہو اور اب تم بالغ ہو گئی ہو، اور بلوغت کے وقت، بلوغت کے بعد بچی کے جسم پہ ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کا جسم ظاہر ہو سوائے ہاتھ کے اور سوائے چہرے کے۔ ہمارے ہاں تو اب بازو ختم ہو گئے نا، بازو کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی، اور یا پھر گلا اتنا کھلا ہوتا ہے کہ اس سے سارا جسم نظر آتا ہے، یا جسم پہ کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ پہنا نہ پہنا برابر ہوتا ہے، پہنا نہ پہنا برابر ہوتا ہے، اور سر پہ دوپٹے کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، وہ تو ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ بے لباسی ہے، یہ لباس نہیں ہے، یہ لباس نہیں ہے۔ لباس عورت کا یہ ہے کہ اس کا صرف چہرہ کھلا ہو اور صرف اس کے ہاتھ کھلی ہوئی۔ ہاں
کمرے میں ہے، اپنے شوہر کے پاس ہے اور اپنے خاص اپنے خاص پردے میں ہے تو وہاں دوسری بات ہے، لیکن عام حالت کے اندر اس کے جسم کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کا لباس اتنا باریک ہے کہ جسم سارا جھلکتا ہے، یا اتنا مختصر ہے کہ آدھا سے زیادہ جسم ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس سے منع فرمایا۔ لباس کے دو مقصد ہیں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ زینت آدمی حاصل کرے، خوبصورتی حاصل کرے، اور دوسرا لباس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ستر ہو۔ مرد کی ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کی ستر پورا جسم ہے سوائے ہتھیلی کے اور سوائے چہرے کے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس کا ڈھکنا ہر وقت فرض ہے۔ اس لیے اگر چڈی پہن کر فٹ بال کھیلے گا تو اس کی ستر کھلی ہوئی ہے، ہاں گھٹنوں تک ہوگا پھر ٹھیک ہوگا، اگر کوئی اس جسم کے حصے کو دیکھ رہا ہے تو ننگے کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بے لباسی ہے یہ۔ اور مرد کا ستر یہ ہے، عورت کا ستر پورا جسم ہے سوائے ہتھیلی کے اور سوائے چہرے کے۔ ہاں جب پردے کا حکم آ گیا تو پھر فرمایا اب چہرہ بھی چھپاؤ، اب چہرے پر بھی حجاب ڈالو، چادر ڈالو، تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ وہاں حضرت اسماء جیسی بیٹی ہے اور حضرت صدیق کے گھرانے کی ہے اور اللہ کے نبی جیسے شخصیت ہیں، وہاں کوئی نیت خراب ہو سکتی، وہاں کوئی شیطان آ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، یہ جو منطق ہے نا میری نیت ٹھیک ہے، یہ جو منطق ہے نا بھائی تمہاری نظر ٹھیک ہونی چاہیے، یہ جو فلسفہ ہے نا بھیا میرا دل بڑا صاف ہے، تو اگر سارے کام دل کی صفائی سے ہونے ہیں تو پھر سارا اسلام ہی ختم ہو جائے گا، بس دل ہی صاف ہونا کافی ہے۔ تو ظاہری احکام پہ عمل بھی ضروری ہے، اور دل اور باطن کے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں ان کی تعمیل بھی ضروری ہے۔ جیسے آدمی صرف دل سے کھانا نہیں کھاتا، عملاً بھی کھاتا ہے، یہ کافی نہیں ہوتا کہ بس میں نے دل سے کھانا کھا لیا، عملاً بھی کھاتا ہے۔ تو باطن کے شریعت کے احکام بھی ہیں اور ظاہر کے بھی احکام ہیں، یہ ظاہر باطن دونوں شریعت کے پیروکار ہونا اور اسلام پہ عمل کرنا یہ مسلمانی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت اسماء کو یہ تلقین فرمائی اور یہ ہدایت فرمائی کہ ایسا ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ۔